نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج 15 اپریل 2013 کو گلاسکو کے اس شہر میں جہاں میں نے حدیث سائنسز میں پی ایچ ڈی کی، حدیث کی ایک بہت ہی مشہور کتاب الاربعون النوویہ کو انشاءاللہ پڑھاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے علم نافع بنا دے اور ہم واقعی ان مجالس سے بہترین فائدہ اٹھا سکیں۔ بہترین فائدہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب علم عمل میں ڈھل جائے، اور ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور وہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا باعث بن جائے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں علم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ علم کو ہر چیز پر فضیلت حاصل ہے، مال و دولت پر، حسب نسب پر، کسی عہدے اور رتبے پر، ہر چیز پر۔ تو اس لیے آپ اس وقت جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے یہاں تک آئے ہیں اس پر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور مبارکباد دیتی ہوں، کیونکہ آپ ایک ایسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، ایک ایسی چیز کی یاد دہانی کے لیے آئے ہیں کہ جو دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو ایسے راستے پر چلا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو علم تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ آج جس وقت میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں آ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ جس سڑک پر میں جا رہی ہوں، اگرچہ ایک فاصلہ طے کر رہی ہوں اور یہ فاصلہ المیزان تک کا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ فاصلہ جنت تک کا ہے، کہ جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی راستے آسان کرتا ہے۔ کل لندن سے یہاں تک کا سفر کیا صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے، اور پھر آج صبح گھر سے یہاں تک آنے کا سفر بھی۔ تو سفر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حصی ہوتا ہے اور ایک معنوی ہوتا ہے۔ حصی سفر تو یہ ہے کہ آپ گھر سے نکلیں، گاڑی میں بیٹھیں اور پھر گاڑی چلا کر یہاں تک پہنچیں، یا کوئی آپ کو لفٹ دے، یا پھر آپ اپنے پاؤں سے چل کر یہاں آئے ایک ایک قدم اٹھا کر۔ لیکن کچھ لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ جو آپ کے ساتھ اس حصی سفر میں شریک ہو، یعنی باقاعدہ چل کر یہاں تک پہنچے، لیکن وہ دراصل معنوی سفر میں شریک ہوتے ہیں۔ معنوی سفر کیا ہے کہ بے شک آپ اپنے گھر میں بیٹھے لیکن آن لائن سن رہے ہیں یا کتاب پڑھ رہے ہیں، تو آپ بھی اسی راستے کے مسافر بن جاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص جنت کا شوقین ہے، ہر شخص کی یہ چاہت ہے، لیکن جنت کو جو راستہ جاتا ہے اس راستے پر چلنے کے لیے ہم عام طور پر وقت نہیں پاتے، یا باقی چیزوں کی مصروفیت میں ہم نکل نہیں سکتے۔ لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے اس وقت دنیا کے ہر کام سے زیادہ اس کام کو ہمارے لیے عزیز بنا دیا اور اس کی محبت ہمارے دل میں ڈال دی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم ارادہ کرتے اور شیطان ہمارے ارادے میں خلل ڈال دیتا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم جسمانی طور پر بیمار ہو جاتے، یا ہم کسی اور مشکل میں پڑ جاتے، یا ہمیں جاب سے چھٹی نہ ملتی، یا گھر والے نہ آنے دیتے۔ تو یہ سارے راستے کس نے آسان کیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ تو میری دعا ہے کہ جس رب نے یہ سارے راستے آسان کیے ہیں، وہی رب ہمارے لیے جنت کا راستہ بھی آسان کر دے اور ہمیں اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک تو ہم آ گئے، لیکن یہاں بیٹھ کر اگر ہماری توجہ اس بات کے علاوہ کسی اور بات کی طرف جاتی ہے تو بھی اس میں خلل آ جائے گا۔ اس وقت اب جو پیچھے آپ چھوڑ چکے ہیں گھر میں، کام میں، اس کو پیچھے ہی چھوڑ دیجئے، اور جو آگے آنے والا ہے اس کے بعد کرنا ہے اس کو بھی بعد میں کیجئے۔ تو اس وقت کے لیے میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ حاضر میں رہیے، پریزنٹ میں رہیے، پاسٹ اور فیوچر کو بھول جائیے، تاکہ آپ پورے کا پورا وہ سمیٹ سکیں جو لینے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں یہاں پر۔ اور جتنا زیادہ جو لے گا اس کا حصہ اتنا ہی بڑا ہوگا۔
اور جتنے دل سے اور جتنی سچائی کے ساتھ جو اس علم کو حاصل کرے گا اس کے لیے اتنا ہی بڑا فائدہ ہوگا. تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مجلس میں ہونے والی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے خزانوں اس علم سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس وقت میں برکت ڈال دے تاکہ ہم ضروری چیزیں کریں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث کیوں پڑھیں؟ حدیث ہی کیوں؟ دو بڑی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر ایک بار نہیں کئی بار پڑھا. کچھ ایسے ہیں جو پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے باقاعدہ کسی کلاس میں اس طریقے پر حدیث نہیں پڑھی ہوگی جس پر انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کتاب اتاری اور دوسرے اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کتاب کی سیرت اور آپ کی زبان سے نکلی ہوئی کتاب ہی کی وضاحت میں جو حکمت کی باتیں ہیں وہ بھی اتاری، جن کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے. ایک وحی وہ ہے جو پڑھی جاتی ہے قرآن مجید کی شکل میں جس کی تلاوت کی جاتی، اور دوسری وہ وحی ہے جو جس کی تلاوت نہیں ہوتی بلکہ اس کو عملی شکل میں یا زبانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا اس کتاب کی وضاحت میں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ آپ اپنے دل سے باتیں نہیں کرتے، اپنی خواہشات نفس سے نہیں بولتے کہ جو دل میں آیا باتیں کرتے چلے گئے، بلکہ جو آپ نے ہمیں سکھایا احادیث کی شکل میں وہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی تھی آپ کو. تو یہ بھی علم کی اہم ترین قسم ہے، یعنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت سے تعبیر کیا ہے قرآن مجید میں. ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتی ہے حکمت. جب انسان علم حاصل کر لیتا ہے تو اس علم پر عمل کرنے کو حکمت کہتے ہیں یا عمل کرنے کے طریقے کو. علم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتارا، لیکن اس علم پر عمل کیسے کرنا ہے، کیا طریقہ ہو، اس کو مزید سمجھایا گیا، وضاحت کی گئی. وہ سب کچھ ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اس علم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب آیت 34 میں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اے ازواج مطہرات، وَاذْكُرْنَ اور تم ذکر کرو، پڑھو، پڑھاؤ. ذکر میں خود بھی اور دوسروں کو آگے اس کا ذکر کرنا بھی شامل ہے، یعنی خود بھی اس کا مذاکرہ کرتی رہو، اس چیز کو یاد رکھو اور دوسروں کو بھی بتاؤ. کیا چیز؟ ما یتلا، جو پڑھا جا رہا ہے، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں. یعنی ازواج مطہرات کے گھروں میں کون پڑھتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں جبریل علیہ السلام بھی آیا کرتے تھے آپ کو سکھانے کے لیے. من آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے. کون سی آیات؟ قرآن مجید کی آیات. گویا قرآن مجید کو پڑھو اور پڑھاؤ. اور والحکمہ، اور حکمت. آیات اللہ تو اللہ کی آیات قرآن مجید ہے ہی، اور دوسری طرف حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں جو وحی الہی پر مبنی ہے، جو آپ نے اپنی خواہش نفس سے نہیں کی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ. تو احادیث بھی وحی الہی پر مبنی ہے، اس لیے صحیح حدیث کا انکار کرنا ایک جرم ہے، وحی الہی کا ہی انکار کرنا ہے. تو جس حدیث کا ثبوت مل جائے کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند پہنچتی ہے اور آپ نے یہ بات فرمائی ہے یا آپ نے یہ چیز کر کے دکھائی ہے اور اس کی تلقین کی ہے، پھر اس کے بعد کسی کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی یا کسی کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہ جاتی کہ اس کو یہ کہہ کے ٹھکرا دے کہ یہ تو حدیث ہے. کون سی قرآن کی آیت ہے؟ قرآن کس نے بھیجا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو حدیث کس نے بھیجی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے.
ایک کو ظاہر کیا اور ایک کو آپ کے دل پر اتار کر آپ کی زبان سے کہلوایا. تو اس لیے جب آپ احادیث پڑھیں تو پورے ایمان کے ساتھ، پورے شرح صدر کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، اور پھر ان پر عمل بھی کریں. اور آخر میں فرمایا ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ لطیف اور خبیر ہے. لطیف باریک بین اور لطف فرمانے والا، اور دوسری طرف خبیر بہت ماہر علم رکھنے والا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تمہارے صرف ظاہری اعمال نہیں، تمہارے دل کے حالات، تمہاری چاہتیں، تمہاری سوچیں، تمہارے خیالات، تمہارے اعمال، یہ سب معلوم ہے. جو رب ہمارے ہر حال سے، ظاہر اور باطن، ہر چیز سے واقف اور خوب واقف ہے، پھر اس کو راضی کرنے کے لیے کتنا زیادہ سچا ہونے کی ضرورت ہے، کتنا پیور ہونے کی ضرورت ہے، کس قدر تزکیے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے کچھ سے کچھ بن کے دکھا سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے نہیں. لوگوں کے سامنے تو ہم یہ بہانہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں تھا اور ہم جانتے نہیں تھے، لیکن اللہ کو تو پتا ہے کیا علم تھا اور کیا نہیں، اور کتنے آپ کے پاس مواقع تھے اور کتنی فرصت تھی، کیا کر سکتے تھے اور کیا نہیں کیا، اس کو تو سب پتا ہے. لطیف خبیرہ. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو کچھ بھی سیکھیں اس پر عمل کرنے کی نیت کر لیں، کیونکہ علم عمل ہی کے لیے ہے. قرآن مجید پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، لیکن حدیث تو ہے ہی عمل کا نام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر کس طرح عمل کر کے دکھایا. حضرت عائشہ سے جب آپ کے اخلاق، آپ کے طور طریقوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا. یعنی قرآن مجید کی عملی تفسیر آپ کی زندگی میں نظر آتی ہے. تو اس لیے اگر آپ واقعی قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بھی بہت ضروری ہے کہ آپ باقاعدہ حدیث کا مطالعہ کریں اور اس کو بھی سیکھیں جس طرح آپ نے قرآن مجید کو سیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود معلم تھے، اور آپ کی دی ہوئی اس تعلیم سے ہم روگردانی نہیں کر سکتے. ہمارا علم اس وقت تک، دین کا علم ادھورا ہے جب تک کہ ہم باقاعدہ حدیث نہیں پڑھتے. تو اس لیے آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے ہم ایک بہت ہی مختصر سی کتاب الاربعون النوویہ شروع کریں گے. اس کے پہلے نام کے بارے میں، الاربعون، اربعون عربی میں کہتے ہیں 40 کو، اور النوویہ نووی کی 40 حدیثیں. اصل میں دیکھا جائے اگر آپ کتاب کے آخر میں دیکھیں گے تو 40 تو نہیں ہے، یہ تو زیادہ ہیں. کتنی ہیں؟ 50 ہیں. اور اگر آپ کتاب جو چھپی ہوتی ہے نا الاربعون النوویہ کے نام سے 40 حدیث، تو اس میں 42 ہیں. تو امام نووی نے 42 حدیثیں جمع کی. نام ان کا 40 حدیث رکھا، لیکن اس میں 2 زائد ہو گئے. اصل میں حدیث کا انتخاب کرنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے کہ کیا لیں اور کیا چھوڑیں. لیکن اس کے بعد ابن رجب الحنبلی نے اس میں 8 مزید حدیثوں کا اضافہ کر دیا. تو ہم نے پھر زیادہ کی طرف رجحان کیا اور 40 کی بجائے 50 حدیثیں آپ کی کتاب میں ڈال دی. اور یہ ان 2 عالموں کا انتخاب ہے. 50 حدیث ہے بیسیکلی، 40 نہیں بلکہ 50 ہے. لیکن چونکہ نووی کی کتاب مشہور اسی نام سے ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو 40 ہی کہیں گے. عربی میں کہیں تو الاربعون النوویہ کہیں گے، اردو میں کہیں تو 40 نووی، اور انگریزی میں کہیں تو 40 حدیث بائے امام نووی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ 40 کا قصہ کہاں سے شروع ہوا؟ اصل میں عبداللہ بن مسعود کی روایت میں، اگرچہ حدیث ضعیف ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے سفارشی اور گواہ ہوں گا. اور ابن مسعود کی روایت میں ہے کہ ایسے شخص کو کہا جائے گا، یعنی جس نے 40 حدیثیں یاد کر لی، کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. اور بعض کہتے ہیں کہ ایک اور روایت میں کہ اس کا شمار علماء کی جماعت میں اور حشر شہداء کی جماعت میں ہوگا. لیکن ماہرین حدیث کا اتفاق ہے کہ کثرت سند کے باوجود یہ حدیث ضعیف ہے، یا اس معنی کی حدیثیں تمام ضعیف ہیں. اور جہاں تک ضعیف حدیث کا تعلق ہے تو پھر ہم اس کے اوپر نہیں جائیں گے. یعنی آپ یہاں پر ان 40 حدیثوں کے پڑھنے کا یہ اجر و ثواب نہیں سمجھیں گے کہ وہ قیامت کے دن شہیدوں میں سے اٹھائے جائیں گے یا علماء میں سے اٹھائے جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن بہت سے لوگوں نے 40 حدیثیں لکھنے کا کام ہر دور میں کیا. سب سے پہلے امام ابن مبارک جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے،
انہوں نے 40 حدیثیں اکٹھی کی. اس کے علاوہ بھی بہت سے علماء جن کے ناموں کی تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں، انہوں نے 40 احادیث کو جمع کیا. حقیقت یہ ہے کہ 40 اس لیے کہ جو بھی حدیث کے علم کا بگنر ہوگا، یعنی کہ جو سٹارٹ لے رہا ہوگا، اگر اس کو حدیث کی جو مروجہ بڑی بڑی کتابیں ہیں وہ پکڑا دی جائیں تو وہ دیکھ کر ہی گھبرا اٹھے گا اور وہ اس کو اس طرح کر نہیں سکے گا. تو جو بھی مبتدی ہوتا ہے، جو آغاز میں شروع میں کوئی علم سیکھنے لگتا ہے، تو حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو چھوٹی کتاب سے شروع کرایا جائے. تو جتنے بھی دینی مدارس ہیں ان میں عموماً اسی کتاب سے شروع کرائی جاتی ہے حدیث. تو ایک تو اس کے انتخاب کی وجہ یہ بھی تھی. لیکن پھر عدد کے اوپر ہم نہیں جائیں گے، اصل چیز یہ دیکھیں گے کہ اس کے پڑھنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے. بہرحال نووی اس لیے کہتے ہیں اس کو کہ امام نووی نے اس کا انتخاب کیا ان احادیث کا. امام نووی کون تھے؟ ان کا نام محی الدین یحییٰ ابن شرف تھا. نام یحییٰ تھا، محی الدین لقب اور ابو زکریہ کنیت تھی. تو یحییٰ ابن شرف النووی بن مری بن حسن بن حسین بن محمد بن جمعہ بن حزام، یہ ان کا نسب نامہ ہے. عربوں میں جب کسی کا تعارف کرایا جاتا ہے تو صرف اس شخص کا نہیں بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا تھا کہ باپ کون ہے، دادا کون ہے، پردادا کون ہے، اور جہاں تک معلوم ہو. تو بہرحال اور نووی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نوا کی طرف نسبت ہے. نوا دمشق کے قریب ایک گاؤں کا نام تھا. بیسیکلی دمشق کے قریب حوران نام کی ایک بستی ہے. تو ان کے جو بڑے دادا تھے یعنی حزام جو تھے وہ وہاں آ کر اقامت پذیر ہوئے تھے، اور امام نووی کی ولادت اسی بستی میں سن 631 631 ہجری میں ہوئی. اب کیا ہجری کچھ پتا؟ 1434. تو یہ 631 میں پیدا ہوئے. تو کتنے 100 سال پہلے؟ 800 سال پہلے. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کہ کچھ لوگوں کی کوششوں میں ایسا اخلاص ہوتا ہے، ایسی برکت اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں کہ وہ 1 سال 10 سال 20 سال 100 سال نہیں بلکہ سینکڑوں سال تک باقی رہتی. جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ بے شمار لوگوں نے 40 حدیث کے نام سے کتابیں لکھی اور ان میں مختلف طرح کے تفنن پیدا کیے. تفنن یعنی ویرائٹی بھی ہے. مثلا علم کے بارے میں 40 حدیثیں، کسی نے 40 شہر کے 40 علماء سے سنی ہوئی 40 حدیثیں، جیسے ابو طاہر السلفی نے الاربعون البلدانیہ کے نام سے ایک کتاب لکھی کہ وہ 40 سٹیز میں گئے، 40 علماء سے ملے اور ان سب کی ایک ایک حدیث کتاب میں ڈال دی. وہ بھی بڑی مشہور ہوئی کتاب. لیکن جو برکت اس کتاب کو یا جو اہتمام اس کتاب کو نصیب ہوا وہ کسی اور کو نہیں ہوا. اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ دراصل ان کا اخلاص تھا. اور ہمیں بھی آج یہاں بیٹھ کر اپنے اخلاص اور اپنی نیت کا پوری طرح جائزہ لینا ہے. میں نے نیت پر اس لیے زیادہ بات نہیں کی کہ آج کی پہلی حدیث ہے ہی نیت کے بارے میں، تو انشاءاللہ اس وقت ہم اپنے یہاں پر آنے بیٹھنے سمیت میرے آپ کے سب کے اور جو بھی کوئی سن رہا ہے اس کو اپنے اپنی نیت کا جائزہ لینا ہے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، کس کے لیے، اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہمیں مقصود ہے. بہرحال ان کے والد جو تھے بہت نیک انسان تھے. انہوں نے ان کی بہت عمدہ تربیت کی اور بچپن سے ہی نہایت ذہین اور فطین تھے. شیخ یاسین بن یوسف مراکشی کہتے ہیں کہ میں نے امام نووی کو نوا کی بستی میں اس وقت دیکھا جب وہ 10 سال کے بچے تھے. دوسرے بچے انہیں اپنے ساتھ کھیلنے پر مجبور کر رہے تھے اور وہ ان سے بھاگ رہے تھے اور مجبور ہو کر رو پڑتے تھے اور اس حال میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے رہتے. یعنی بچپن سے ہی ان کے اندر دین کی طرف رغبت تھی. تو کہتے ہیں کہ ان کی یہ سمجھداری دیکھ کر، یعنی بچوں کے بیچ میں، اتنے کھلنڈر بچوں کے بیچ میں ایک بچہ اس طرح کا دیکھ کر میرے دل میں ان کی خاص محبت پیدا ہو گئی. اور میں ان کے استاد کے پاس گیا اور ان کو تاکید کی کہ مجھے امید ہے کہ یہ بچہ اپنے وقت کا بہت بڑا عالم اور زاہد ہوگا، لوگ اس سے فیضیاب ہوں گے. تو انہوں نے کہا کیا تم غیب کا علم جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں میں غیب کا علم نہیں جانتا لیکن آثار یہ بتاتے ہیں. اب مثلاً اگر بادل آ رہے ہیں اور کالے کالے بادل آ رہے ہیں اور ہوا چل رہی ہے اور آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے لگتا ہے بارش ہوگی، تو کیا یہ غیب کا علم ہے؟ کیا ہے؟ آثار بتا رہے ہیں. تو اسی طرح اگر ایک بچہ باقی بچوں کے بیچ میں کھڑا ہو کر قرآن پڑھ رہا ہے اتنی چھوٹی عمر میں،
تو کوئی اس کے بارے میں یہ کہے کہ یہ ایکسیپشنل بچہ ہے اور یہ بڑا ہو کر لگتا ہے کچھ بنے گا، تو یہ غیب کا علم نہیں ہوتا، کوئی پریڈکشن نہیں ہوتی، اور ایسا کہنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یہ صرف انسان کے قیاس اور ایک اندازہ ہے۔ اور یہ سینس بھی اللہ نے انسان کو دی ہوتی ہے کہ آثار سے کچھ چیزوں کو سمجھ پائے تاکہ وہ آئندہ کے لیے اپنی کچھ راہوں کا انتخاب کر سکے۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کو اسی طرح سمجھنے والے ہوں تو وہ انہیں ان کی مرضی کے خلاف کچھ اور بننے پر مجبور نہ کریں۔ اب یہ تھا کہ جس بستی میں وہ پیدا ہوئے تھے وہاں کوئی دینی ماحول نہیں تھا، کوئی تعلیمی ماحول نہیں تھا، ایک گاؤں سا تھا، جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ جو بیکورڈ ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر کوئی بہت بڑا پڑھنے لکھنے کا رجحان نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ان کے والد ان کو دمشق لے آئے جو اس وقت علم کا ایک مرکز تھا۔ وہاں بہت بڑے بڑے علماء فضلاء تھے اور ہر طرح کے طالب علم دمشق میں آتے تھے۔ یہ بھی ہماری تاریخ کا ایک بہت سنہرا باب ہے کہ جہاں جہاں عالم ہوتے تھے، جس جس جگہ پر لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ وہاں سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے